وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال الله سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزع حتى ترجعوا إلى دينكم. وقال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. بھائیو، درخواست یہ ہے اپنا موبائل بند کر دو. میرا بھی موبائل بند ہے، آپ حضرات بھی اپنا موبائل بند کر دو. ایک سوئی سے بھائی بات کو سننا ہے، اصل دھیان توجہ کے ساتھ سننا ہے. درود شریف پڑھ لیجئے ایک مرتبہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے. اللہ نے ایسی بے دینی کے ماحول میں، غفلتوں کے ماحول کے اندر، جہاں ایمان کو بچانا بہت مشکل ہے، جہاں ارتداد چل رہا ہے، ایسے پرخطر ماحول میں اللہ نے ہم سب کو دعوت کے کام سے جوڑا ہے. اس محنت سے میرے بھائیوں ایمان کی حفاظت ہوگی، اس محنت سے ہمارے اعمال کی حفاظت ہوگی، اس محنت سے اللہ تمام فتنوں سے ہماری حفاظت کریں گے. ہم دعوت کا کام کریں گے، اللہ تعالیٰ دجال کی فتنے سے بچائیں گے. دعوت کے کام میں لگیں گے، اللہ قبر کے عذاب سے بچائیں گے. ہم دعوت کا کام کریں گے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب سے بچائیں گے. ہم دعوت کا کام کریں گے، اللہ دنیا کے سارے عذابوں سے ہماری حفاظت فرمائیں. جیسے ابھی ہمارے منڈل کے امیر صاحب فرما رہے تھے، نفس اور شیطان یہ کام کرنے نہیں دیتا. اس لیے کہ بھائیوں، دعوت کی جو محنت ہے یہ ام الاعمال ہے، اور ہم سب کا یہ مقصد حیات ہے، ہمارا وظیفہ حیات ہے. اللہ نے ہم کو دنیا میں مکان بنانے کے لیے، مال جمع کرنے کے لیے، اسباب کو بڑھانے کے لیے اللہ نے ہم کو دنیا میں نہیں بھیجا، بلکہ اللہ نے ہمیں اپنے ماؤں کے پیٹوں سے اسی کام کے لیے نکالا ہے کہ اللہ کے بندوں کی غلامی سے نکال کر ایک اکیلے اللہ کی غلامی میں لانے کے لیے اللہ نے ہم کو دنیا میں بھیجا. تو اس محنت کے ذریعے سے امت کو ہدایت ملے گی، اس محنت کے ذریعے سے امت کو حق بات سمجھ میں آئے گی. اس کام میں ہماری حفاظت ہے، اس کام میں ہماری ہدایت ہے، اس کام میں ہماری نجات ہے، اور اس کام میں دنیا آخرت کے سارے مسائل کا حل اس کام میں اللہ نے رکھ دیا ہے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا. فجر کی نماز سے پہلے اپنے بیٹے کو بلایا اور فرمانے لگے، بیٹا یوسف مل لو ہم سے، اب ہم دنیا سے جا رہے ہیں، ہم سے ملاقات کر لو، اب ہم دنیا سے جا رہے ہیں. حضرت انتقال سے پہلے فرما رہے ہیں الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، لوگ اپنے پیچھے لوگوں کو چھوڑ کر جاتے، میں اپنے پیچھے ملکوں کو اور پورے عالم کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. دائی کی موت ایک کی موت نہیں ہوتی، دائی کے پیچھے پورا عالم ہوتا ہے. ابھی ہم ضلع کے مشورے کے اندر تھے، عجیب ذمہ دار ساتھی بتا رہے تھے، حضرت مولانا شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بزرگ نے خواب دیکھا. خواب یہ دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور آپ کے سب سے قریب بیٹھنے والے مولانا الیاس صاحب، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے، اور باقی سب جو ہیں اگلی صفوں میں پیچھے پیچھے بیٹھے ہوئے. خواب دیکھنے والے حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور کہنے لگے، حضرت میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف فرمائیں اور آپ کے سب سے قریب بیٹھنے والے مولانا الیاس صاحب اور مولانا یوسف صاحب بیٹھے ہوئے. حضرت نے کہا ان کو یہ مقام کیوں نہ ملے؟ اس لیے کہ انہوں نے پورے عالم کو سامنے رکھ کر، پورے عالم کی نیت کو سامنے رکھ کر انہوں نے دعوت والے اس کام کو شروع کیا.
تمام علماء کا متفق فیصلہ ہے جتنا دین وجود میں آیا وہ دعوت اللہ کے راستے سے، اور جو دین وجود میں آ رہا وہ سب دعوت اللہ کے راستے سے، آئندہ بھی جو دین وجود میں آئے گا وہ سب دعوت اللہ کے راستے سے۔ یہ امت زمیندار نہیں ہے، یہ امت کاشتکار نہیں ہے، یہ امت میرے بھائیوں داعی ہے، داعی ہے۔ اللہ نے قرآن میں نبیوں کی دعوت کو ذکر کیا، جیسے کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے تو اپنے بیٹے کو ڈاکٹر کے واقعات سناتا ہے، کوئی انجینئر ہوتا ہے تو اپنے بیٹے کو انجینئر کے واقعات سناتا ہے۔ اللہ اس امت کو نبیوں کی دعوت بتا رہے کہ تم جو ہے نا سب سے پہلے داعی ہو، تم ڈاکٹر بعد میں، انجینئر بعد میں، کاشتکار بعد میں، دکاندار بعد میں، حاکم بعد میں، ملازم بعد میں۔ اللہ نبیوں کے واقعات سنا کے بتا رہے کہ تم داعی ہو، یہ تمہارا مقصد حیات ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب جملے لکھے، سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ اگر یہ محنت چھوڑ دو گے آبادیاں خراب ہو جائے گی، آبادیاں خراب ہو جائے گی، آپس میں پھوٹ پڑ جائے گی، مخلوق تباہ و برباد ہو جائے گی، ضلالت کے راستے کھل جائیں گے۔ اگر کوئی مرد مومن اس مبارک کام کو اور اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے آستینیں چڑھا کر اور کمر کش کے میدان کے اندر آئے، اللہ کی قسم وہ ساری مخلوق میں ایک ممتاز نمایاں ہستی کا مالک ہو۔ بھائیو، علاقوں کو سنبھالو، اپنی بستیوں کو سنبھالو، فتنوں کا زمانہ ہے، آئے دن نئے نئے فتنے آ رہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اس محنت کے ذریعے سے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو جو ہے نا چین محسوس کر رہا ہوں۔ آپ کی روح مبارک بے چین ہے، بے قرار ہے۔ اگر یہ محنت ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو چین سکون ملے۔ حضرت فرماتے تھے، میں اس کام کے لیے فارغ ہو گیا، میرے یہاں کوئی دوسرا مشغلہ نہیں، جہاں جاتے دعوت کی نیت سے جاتے، جہاں جاتے دعوت۔ صحابہ رضی اللہ عنہ اس کام کو لے کر کھڑے ہوئے، میرے بھائیوں سمندروں نے راستہ دے دیا، اور جنگل کے جنگلی جانوروں نے راستہ دے دیا، اور آسمانوں سے صحابہ نے کھانے کو اتار دیا۔ یہ وہ محنت ہے، آج جس محنت کو ہم چھوڑ دیں۔ ایک مشورے کی کیا طاقت ہے، ایک گشت کی کیا طاقت ہے، ایک ملاقات کی کیا طاقت ہے، ایک سروزی کی کیا طاقت ہے۔ ایک اللہ کے بندے کو، بچھڑے ہوئے کو، اس کی خوشامد کر کے، اس کی ٹھوڈی میں ہاتھ ڈال کر اس کو مسجد لے کر آئے، اسے ہم نے وضو بنایا اور اس نے اللہ کے سامنے سجدہ کر دیا۔ اس اللہ کے بچھڑے ہوئے بندوں کو ہم اللہ سے جوڑ دیے۔ میرے بھائیوں بتاؤ اللہ کتنے خوش ہوں گے۔ فتنوں کا زمانہ ہے میرے بھائیوں۔ حضرت فرماتے تھے، ابھی کام کرنے کا زمانہ ہے، کام کر لو، ورنہ دو بڑے خطرناک فتنے آئیں گے۔ ایک تو لوگ کفر کی تبلیغ کریں گے۔ کیا کریں گے؟ ابھی نظامت مشورے میں گئے تھے، بتا رہے تھے، غیر مسلم اپنا جان مال لگا کر مسلمانوں کو مرتد بنا رہے۔ آج مسلمان جان مال لگا کر مسلمانوں کو ایمان پر باقی رکھنے کے لیے تیار، نام کے مسلمانوں کو کام کا مسلمان بنانا ہے، قومی مسلمانوں کو اسلامی مسلمان بنانا ہے۔ آج ہمارا جان مال خواہشات پر، گھروں کی تعمیرات پر، شادی بیاہ کے موقع پر اللہ نے صلاحیتیں دی، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے پر لگاؤ۔ ہمارا جینا امت کے لیے، ہمارا مرنا امت کے لیے، ہم بھوکے رہ کر امت کو کھلانا ہے، پیاسے رہ کر امت کو پلانا۔ ایک آدمی بیمار ہو گیا، سب پہنچ جاتے علاقے محلے رشتہ دار اس کی عیادت کرنے کے لیے۔ اگر اس کا بیماری کی حالت میں انتقال ہو بھی گیا، وہ بیمار آدمی جنت میں جائے گا، لیکن اس کی عیادت نہیں کرتے جو کئی مہینوں سے نماز نہیں پڑھ رہا۔ اگر یہ نماز چھوڑتے چھوڑتے دنیا سے چلا گیا تو یہ کہاں جائے گا؟ یہ ہمیشہ کی جہنم میں جائے گا۔ کام کرنے کا زمانہ ہے، ابھی کام کر لو، ورنہ لوگ کفر کی تبلیغ کریں گے۔ اور دوسرا بڑا خطرناک فتنہ، یورپ سے ارتداد کا سیلاب آئے گا، علاقے کے علاقے مرتد ہو جائیں گے، خاندان کے خاندان مرتد ہو جائیں گے۔ اور اللہ پاک قرآن کریم میں فرما رہے، اگر تم کام نہیں کرو گے ہم غیروں کو اسلام کی توفیق دیں گے، وہ مسلمان کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوں گے، اور ہم ان کے ذریعے سے یہ دعوت والا، ہدایت والا کام دیں گے۔ اگر تم کام نہیں کرو گے، اس لیے بھائیو اپنی سستی کو ختم کرنا ہے، اپنی غفلت کو ختم کرنا ہے۔ یہ جتنا دین وجود میں آیا وہ سب دعوت اللہ کی برکت، مدارس کا وجود میں آنا، مساجد کا وجود میں آنا، خانقاہوں کا وجود میں آنا، علماء، حفاظ، یہ جتنے ہیں میرے بھائی۔ ہمارے منڈل میں کون ایک بھی حافظ قرآن نہیں جو تراویح سنا سکے؟ ہم نے بڑوں سے سنا کہ وہ باہر سے لے کر آتے تھے رمضان کے موقع پر،
لیکن آج ہمارے منڈل میں جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے، جو کچھ مساجد ہے یا حفاظ ہے، علماء ہیں، مفتیان کرام ہیں، یا کسی مکتب میں پڑھا رہے ہیں، میرے بھائیوں ہمارے بڑوں نے اس منڈل میں کام کو شروع کیا، اللہ نے اس کی سارے منڈل کے اندر برکتیں ساری چلائی۔ اور اگر ہم اپنی محنت کو بڑھائیں گے، اپنی قربانی کو بڑھائیں گے تو یہ کہاں نہیں پہنچے۔ اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما کرتے تھے، جس کے پاس ایک دن کا کھانا ہے، کتنے دن کا جی؟ ایک دن کا کھانا ہے، اس کے اوپر کمانا فرض نہیں ہے۔ اب تو سال کا غلہ موجود ہے، مہینوں کا راشن موجود ہے، پھر بھی میرے بھائیوں آج ہم دنیا میں لگے، ایک دن کا کھانا ہے، اس کو کمانا فرض نہیں ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے، یہ محنت چھوڑیں گے، سب سے پہلا نقصان ہمارے ایمان پہ مار پڑے گی، ایمان پہ زر پڑے گا۔ محنت میں چل رہے تھے، نگاہ اللہ کی ذات پر دی، اور محنت چھوٹے تو میرے بھائیوں مخلوق سے ہونے کا یقین دل میں آ گیا۔ اگر مخلوق کا یقین دل میں رہے گا، فرماتے کل قیامت کے دن کالے چہرے کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ دکاندار کو دکان پر کھڑے ہو کے بولنا پڑے گا، میں دکان سے نہیں پڑھ رہا ہوں، اللہ مجھے پال رہے۔ تاجر کو تجارت میں کھڑے ہو کے بولنا پڑے گا، میں تجارت سے نہیں پڑھ رہا ہوں، اللہ مجھے پال رہے۔ کاشتکار کو کھیت میں کھڑے ہو کے بولنا پڑے گا، میں کھیتی سے نہیں پڑھ رہا ہوں، اللہ مجھے پال رہے۔ ڈاکٹر کو ڈاکٹری میں کھڑے ہو کے بولنا پڑے گا، میں ڈاکٹری سے نہیں پڑھ رہا ہوں، اللہ مجھے پال رہے۔ ایمان دعوت کی محنت چھوڑیں گے میرے بھائیو، سب سے پہلا نقصان ہمارا ایمان کمزور ہو جائے۔ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کام کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیتے، جہاں جاتے دعوت کی نسبت سے جاتے تھے، شادی میں جاتے، تقریب میں جاتے، سفر میں جاتے، حضر میں جاتے، کسی جنازے میں جاتے تو دعوت کی نیت سے جاتے تھے، اور کسی ڈاکٹر کو بھی بلاتے تو دعوت کی نیت سے بلایا کرتے۔ اللہ سے دعا کی تھی، اے اللہ اگر یہ کام حق ہے تو ساری دنیا میں چلا۔ اللہ نے میرے بھائیوں ساری دنیا میں، دنیا کے سارے ملکوں میں اس کام کو اللہ نے چلا دیا۔ دنیا کا کوئی ایسا ملک باقی نہیں ہے جہاں یہ محنت نہیں پہنچی۔ یہ ام الاعمال ہے، یہ ہمارا مقصد حیات ہے، ہمارا وظیفہ حیات ہے۔ ہم آئے نہیں، ہم کو ماؤں کے پیٹوں سے نکالا گیا وہ اس مبارک کام کے لیے۔ اللہ نے قرآن میں نبیوں کی دعوت سنا کر بتا رہے، دیکھو تمہارا مقصد دعوت ہے، تمہارا وظیفہ حیات دعوت ہے۔ اس کام میں نجات ہے، اس کام میں حفاظت ہے، اس کام میں تربیت ہے۔ جو لوگ ماشاءاللہ اس کام میں لگ رہے میرے بھائیوں، ایمان بڑھ رہا ہے، اعمال بڑھ رہے۔ اور جہاں محنتیں چھوٹی، بخارا کے اندر میرے بھائیوں 14,000 مسجدیں تھیں، ایک وضو خانہ، ایک 1000 طلبہ وضو بناتے تھے۔ محنت چھوٹی تو میرے بھائیوں آج وہاں اذان نہیں ہو رہی۔ یوگانڈا کے اندر میرے بھائیوں پہلی تشکیل ہوئی، ایک ساتھی کھڑا ہو کر کہنے لگا میں 4 مہینے کے لیے اللہ کے راستے میں تیار ہوں۔ تم کیسے تیار ہوگے؟ میں نے رات میں خواب دیکھا کہ ہمارے محلے کی مسجد میں ایک جماعت آئی اور بستر اٹھائے ہوئے، اور مجھے خواب میں کہا جا رہا جاؤ یہ اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے نکلے اور ان کی بات سن لو، اور وہ 4 مہینے کے لیے تیار۔ اور محنت چھوٹی حبشہ کے اندر عیسائیوں کی حکومت ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کے رہنے والے تھے، لیکن محنت چھوٹی تو میرے بھائیوں آج وہاں پر لوگوں کو عیسائی بنائے، علاقوں کو سنبھالنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے، عبداللہ اپنے دین کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ آپ نے ایک روایت میں فرمایا اگر تم یہ کام چھوڑ دو گے تمہاری عورتیں باغی بن جائیں گی اور تمہارے نوجوان گناہوں میں ملوث ہو جائیں گے، فسق و فجور میں ملوث ہو جائیں گے اور تمہاری عورتیں باغی بن جائیں گی۔ آج ساری جتنی بے دینی آ رہی ہے وہ عورتوں کے راستے سے آ رہی ہے، نوجوانوں کے راستے سے آ رہی، کیونکہ ہم نے اس کام کو، اس محنت کو چھوڑ دی۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں ہمیں نیت کرنا ہوگا، ہمیں طے کرنا ہوگا، چاہے خوشی ہو یا غم ہو، صحت ہو یا بیماری ہو، امیری ہو یا غریبی ہو، لیکن سب سے پہلے مجھے دعوت والے کام کو مقدم رکھنا کہ میرا مشورہ نہ چھوٹے، میرا گش نہ چھوٹے۔ آج امت میرے بھائیوں بے دینی کے گڑھوں میں گر چکی۔ کوئی آدمی گڑھے میں گر گیا، آپ وہاں تقریر کر کے آ جائیں گے، بیان کر کے آ جائیں گے؟ نہیں، آپ اس کو ہاتھ میں ہاتھ دیں گے اور اس کو گڑھے سے نکالیں گے۔ آج امت بے دینی کے گڑھوں میں گری ہوئی ہے، امت کو نکالنے کی اور امت کو سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ اور محنت کر کے ایک ایمان والے بھائی کو مسجد لے کر آنا ہے میرے۔
اس لیے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما کرتے تھے جو نبی کی فکر کو اپنی فکر بنا لیں گا اللہ اس کی فکروں کو غیب سے پوری کر لے گا۔ تو ہم یہ بتا رہے تھے محنت چھوٹے گی تو سب سے پہلے ایمان کمزور ہو جائے گا۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو آدمی رمضان کے مہینے میں ایمان اور یقین اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھے گا اللہ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے، کہ ایمان اور یقین کے ساتھ۔ اور اس ایمان کے بنانے میں عالم بھی محتاج ہے اور مفتی بھی محتاج ہے، حافظ بھی محتاج ہے، امیر بھی محتاج ہے، غریب بھی محتاج ہے، شہری بھی محتاج ہے، دیہاتی بھی محتاج ہے۔ اس لیے صحابہ فرماتے تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، پہلے ہم نے ایمان کو سیکھا بعد میں قرآن کو سیکھا۔ ایمان ہوگا تو تقاضا کرے گا کہ میں نماز کیوں چھوڑوں، تو محنت چھوٹی تو ایمان کمزور ہوگی۔ تو جو آدمی ایمان اور یقین کے ساتھ رمضان المبارک کا روزہ رکھے گا اللہ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے۔ رمضان میں میرے بھائیوں ایک سجدہ کرنے پر اللہ تعالیٰ 1500 نیکیاں دیں گے۔ کتنے دیں گے جی؟ 1500۔ اور جنت میں اللہ محل تیار کر دیں گے، اور جنت میں اللہ محل تیار کر دیں گے کہ رمضان میں کہ ایمان اور یقین کے ساتھ جو رمضان کی راتوں میں عبادت کرے گا اللہ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے۔ ایمان اور یقین چاہیے، احتساب چاہیے۔ شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، اللہ نے کہا رمضان میرا مہینہ ہے، اپنی طرف اللہ نے نسبت کر لیا۔ قرآن میں کسی اور مہینے کا نام اللہ نے ذکر نہیں کیا، اور رمضان کا ذکر اللہ نے قرآن میں ذکر کیا۔ رمضان کا مہینہ جس طرح عبادت کا ہے، جس طرح تلاوت کا ہے، جس طرح ذکر کا ہے، اسی طرح رمضان کا مہینہ یہ دعوت کا مہینہ ہے۔ اس کا مہینہ ہے جی اللہ کی غیبی جو مدد نازل ہوئی وہ رمضان میں غزوہ بدر پیش آیا، فرشتے آ گئے۔ ہم لوگ ابھی سفر میں تھے، جبل ملائکہ پہنچ گئے جہاں فرشتے اترے تھے۔ یہ مہینہ تو اللہ کی مددوں کو اتارنے والا ہے۔ حق اور اسلام میں سب سے پہلا جو معرکہ ہوا وہ رمضان المبارک کے اندر ہوا۔ رمضان جس کا رمضان سلامتی کے ساتھ گزر گیا اس کا پورا سال سلامتی کے ساتھ گزر گیا۔ کہ رمضان تو یہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ ہمارے نیکیوں کے کمانے کا سیزن ہے کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو گیا، فرض نماز کا ثواب 70 درجے مل گئے۔ آپ غیر رمضان میں میرے بھائیوں سارے کتنے بھی نوافل پڑھو لیکن اس فرض کا ثواب نہیں ملے گا، لیکن رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر مل رہا اور فرض کا ثواب 70 درجے مل۔ جب رمضان کا مہینہ آتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 اعمال میں اضافہ ہو جاتا۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں عبادت میں اپنے آپ کو تھکاتے تھے، اپنے آپ کو۔ غیر رمضان میں آپ کی ایسی عبادت ہوتی تھی کہ آپ کے پاؤں مبارک پہ ورم آ جاتا تھا، تو رمضان میں آپ کی کیا عبادت ہوگی؟ رمضان کا مہینہ رمضان کے اعمال سہولت سے نہیں بلکہ قربانیوں سے کرنے کے ہیں۔ یہ مہینہ اپنے آپ کو تھکاؤ اس مہینے کے اندر۔ رمضان کے اندر کم سے کم میرے بھائیوں ہم 5 نمازوں کے ساتھ نوافل کی پابندی کریں، جس میں تہجد سحری میں اٹھ گئے، کم سے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ کم سے کم تہجد میں 4 رکعت پڑھ لیا کرو۔ اللہ سے قریب کرنے والی نماز، گناہوں سے بچانے والی نماز، گناہوں کو معاف کرنے والی نماز، شہد دلانے والی نماز۔ اللہ کے سارے دروازے اس وقت کھلے ہوئے۔ سحری میں اٹھ گئے 2-4 رکعت تہجد کی نماز پڑھو، قرآن شریف دیکھ کر پڑھو، ایک تسبیح استغفار کی کرو، پوری امت کی جانب سے عالمی دعائیں کرو، لمبا اللہ کے سامنے قیام کرو۔ پھر اشراق کی پابندی، چاش کی پابندی، اوابین۔ مغرب کی نماز کے بعد ہم لوگ فرض پڑھ کے فوری مسجد سے نکل جاتے، آپ مغرب کے بعد 6 رکعت اوابین پڑھ لو، اللہ آپ کو 12 سال عبادت کرنے کا ثواب دیں گے۔ 12 کو 30 سے ضرب کر دو کتنے ہوں گے؟ ابھی تو افطار میں اتنا کھا کر آئے پھر بھی ہم لوگ جا رہے۔ 6 رکعت مغرب کے فرض نماز کے بعد 6 رکعت پڑھ لو، یہ اوابین کی ہیں، 12 سال عبادت کرنے کا ثواب مل رہا ہے۔ 12 کو 30 سے ضرب تو کتنے ہوں؟ کتنی نیکیاں مل رہی۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگ دوستوں رمضان کا مہینہ یہ اللہ سے تعلق قائم کرنے کا مہینہ۔ رمضان میں اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ بندوں کو کچھ دینا چاہتے ہیں۔ پہلا عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عبادت میں اپنے آپ کو تھکاتے۔ دوسرا عمل میرے بھائیوں رمضان کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں میں خوب گریہ وزاری کرتے۔ یہ مہینہ دعاؤں کا ہے۔
بلکہ فرشتوں کو لگا دیا جا رہا ہے، روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہا کرو۔ ہر روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کیا جائے۔ اور جب آخری دن ہوتا ہے تو شروع سے لے کر آخر تک کتنے ہو گئے؟ اللہ آخری دن میں اتنے ڈبل جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کر دے کہ افطار کے وقت دعائیں قبول ہو رہی، فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہو رہی، رمضان کا لمحے لمحے میں اللہ کی رحمت موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہے۔ علماء نے لکھا رمضان کا مہینہ یوسف علیہ السلام کے مانند ہے۔ کس کی طرح؟ یوسف علیہ السلام، ان کے جو 11 بھائی تھے ان کو دھوکہ دیے، پھر لے جا کے انہوں نے کنویں میں ڈال دیا، پھر اللہ نے وہاں سے ان کو نکالا۔ بھائی رات میں آئے، کہنے لگے آپس میں دوڑ لگا رہے تھے، جنگل سے بھیڑیا آیا اور یوسف کو کھا لیا، یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام روتے روتے آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی، آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی بیٹی کی یاد میں۔ اللہ نے پھر کنویں سے نکالا، مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ پھر یہ سارے بھائی پہنچے غلہ لینے کے لیے، بھائیوں کو دیکھا تو پہچان لیا حضرت یوسف علیہ السلام، اور لیکن بھائی نہیں پہچان سکے۔ کہا کہ اگلی مرتبہ آؤ تو اپنے بھائی بنیامین کو بھی لے کر آنا، اپنے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ میں لے کر آنا، ورنہ ہم تمہیں غلہ نہیں دیں گے۔ اب جب ان کے بھائی آئے تو یوسف علیہ السلام نے اپنا جو قیمتی لوٹا تھا اپنے بھائی کے سامان میں رکھ دیا۔ قافلہ جانے لگا، اعلان ہوا کہ بادشاہ کا لوٹا گم ہو گیا، اور جس کے سامان میں نکلے گا اس کی سزا یہ کہ اس کو یہاں روک لیا جائے۔ تلاشی کی گئی تو بنیامین کے سامان میں لوٹا نکل گیا۔ بھائیوں نے کہا کہ ہم میں سے کسی ایک کو روک لیجئے۔ ان کے ایک بھائی بھی تھے یوسف، ان کے والد ان کی جدائی میں روتے روتے ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ کہا کہ نہیں، جس نے غلطی کی ہم اسی کو روکیں۔ پھر چلے گئے، ساری بات سنائی۔ پھر یعقوب علیہ السلام بہت غمگین ہوئے۔ پھر ایسا قحط آئی کہ رہا نہیں گیا، اور غلہ لینے کے لیے آئے، گھر کے ایسے ایسے حالات ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام سے رہا نہیں گیا۔ پوچھا کہ تم یوسف کو جانتے ہو؟ کہ آپ یوسف؟ انا یوسف ھذا اخی، میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں تفصیلی واقعہ ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے 11 بھائیوں کو معاف کر دیا اور فرما میرا کرتا لے جاؤ میرے والد صاحب کے چہرے پر ڈال دو۔ یعقوب علیہ السلام کہہ رہے دیکھو مجھے یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی، گھر میں کہہ رہے اتنے سال ہو گئے یوسف، اور جیسے کپڑا ڈالا گیا ان کی بینائی آ گئی۔ تو میرے بھائیوں یوسف علیہ السلام نے 11 بھائیوں کو معاف کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے کی برکت سے 11 مہینے کے گناہوں کو معاف کر دیا کہ یوسف علیہ السلام کی طرح رمضان کا مہینہ، رمضان یہ عربی جملہ ہے، رمض کے معنی عربی میں جلانے، خاکستر کرنے کے آتے ہیں۔ جس طرح آگ لکڑی کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، اسی طرح رمضان بھی سارے گناہوں کو معاف کر دے، سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو رمضان کا مہینہ جس طرح عبادت کا ہے، تلاوت کا ہے، اسی طرح رمضان کا مہینہ یہ دعوت کا مہینہ ہے۔ لوگ کھچے کھچے مسجد آئیں گے، ہمارے ساتھی ایک ایک ساتھی کو لے کر بیٹھے، پوری دعوت کی بات سمجھائے، گھر کی تعلیم سمجھائے، اللہ کے راستے کے خروج کے فضائل بتائے، مقامی محنت بتائے، ہماری مسجد 24 گھنٹے کیسے آباد ہو جائے، یہ پوری بات آنے والے ساتھیوں کو ایک ایک کو لے کر بیٹھو۔ 11 مہینے مسجد کے باہر محنت ہو رہی تھی، اب رمضان میں لوگوں کے قلوب نرم میں کھچے کھچے مسجد آ رہے ہیں، ایک ایک کو لے کے بیٹھ کر ساری بات سمجھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں دعاؤں میں خوب گریہ وزاری کرتے تھے۔ اور تیسرا عمل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اپنے ہاتھوں کو کھول دیتے تھے۔ یہ مہینہ کمانے کا نہیں ہے، یہ مہینہ خرچ کرنے کا۔ ہم نے غلط سمجھ لی، یہ مہینہ کمانے کا نہیں ہے، یہ تو مہینہ خرچ کرنے کا ہے۔ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالو اور غریبوں کے ساتھ ہمدردی غم گساری کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اتنا خرچ کرتے جیسے کوئی تیز ہوا چل رہی، ہر ایک کو ہوا پہنچتی، آپ اتنے سخی تھے کہ آپ کی سخاوت ہر ایک کو پہنچتی۔ یہ مہینہ تو خرچ کرنے کا، یہ مہینہ کمانے کا نہیں۔ 11 مہینے ہم نے خوب کمایا، یہ مہینہ ایک فارغ کر کے ایک سوئی کے ساتھ میرے بھائی، ایک روزہ رکھنے پر حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ایک حور ایسی دی جائے گی جو 70,000 کپڑے پہنے ہوئی ہوگی، ہر کپڑا دوسرے سے جدا ہوگا، ہر کپڑے میں ایک دوسرے سے الگ الگ خوشبو ہوگی، 70,000 خادم ہوں گے، ہر خادم کے ہاتھ میں میرے بھائیوں ایک پیالہ ہوگا، اس میں 70,000 قسم کا کھانا ہوگا، ہر لقمے کا ذائقہ ایک دوسرے سے جدا ہوگا۔ میرے بھائیوں وہ خنو جو حور ایسے تخت پر بیٹھے گی جہاں 70,000 گدے لگے ہوئے ہوں گے۔ یہ رمضان المبارک کے پہلے روزے کی برکت ہے، اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کرے۔ اتنا بڑا مبارک مہینہ،
کہ جنت کے دروازے کھل گئے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے۔ ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا کہ اس کی مغفرت ہو جائے، ہے کوئی توبہ کا کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول ہو جائے، ہے کوئی ضرورت حاجت مند کہ اس کی حاجتیں پوری ہو جائے۔ روزانہ راتوں میں یہ سارے اعلانات ہوتے۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو آدمی ایمان اور یقین کے ساتھ رمضان المبارک کے اندر روزے رکھے گا، اللہ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں میرے بھائیو رمضان میں روزہ بھی نہیں رکھتے۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، علماء نے لکھا ہے ایک مجوسی آگ کی پوجا کرنے والا، اس کا بیٹا بازار میں کھلے عام کھانا کھا رہا، ہوٹل میں چائے پی رہا۔ باپ نے بیٹے سے کہا بیٹا یہ رمضان کا مہینہ، اس میں مسلمان روزہ رکھے ہوئے، بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کیے ہوئے، اور تو اس طرح بازاروں میں کھلے عام کھانا کھا رہا، چائے پی رہا، بازاروں میں ہوٹلوں میں، اس سے مسلمانوں کو تکلیف ہوگی، ایسا مت کر۔ باپ بھی کافر ہے، بیٹا بھی کافر ہے، مجوسی ہے دونوں۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، چند دنوں کے بعد اس کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ ایک اللہ والوں نے خواب میں دیکھا وہ مجوسی جنت کے اندر پہنچ گیا، کافر کہاں پہنچ گیا بھائی؟ وہ اللہ والے کہنے لگے بھائی تم مجوسی، میرے پڑوسی، آگ کی پوجا کرنے والے، آگ کو خدا ماننے والے، آگ کو سجدہ کرنے والے، اور تم جنت میں کیسے پہنچ گئے؟ وہ کہنے لگا دیکھو ایک مرتبہ رمضان کا مہینہ چل رہا تھا، مسلمان روزہ رکھے ہوئے تھے، بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کیے ہوئے تھے، اور میرا بیٹا وہ بھی مجوسی کافر بازاروں میں کھلے عام کھانا کھا رہا، چائے پی رہا۔ میں نے کہا بیٹا یہ رمضان ہے، اس کا ادب احترام کر۔ بس اللہ کو اتنی ادا پسند آئی، اللہ نے مرنے سے پہلے ایمان کی کلمے کی توفیق دی۔ میں نے زندگی میں کوئی نماز نہیں پڑھی، میں نے زندگی میں کوئی روزہ نہیں رکھا اور کوئی عمل نہیں کیا، رمضان کا ادب احترام کیا، رمضان کا ادب احترام کیا۔ اللہ نے موت سے پہلے کلمے کی توفیق دی اور کلمہ پڑھ کر اللہ نے مجھے جنت میں داخل کیا۔ ایک مجوسی نے رمضان کا اتنا ادب احترام کیا، اب ماں پیٹ مسلمان روزہ نہ رکھے اور تراویح نہ پڑھے۔ اللہ اکبر میرے بھائیوں، اب کا رمضان تو 10 دن کا ہو کے رہ گیا۔ کیا ہو گیا؟ 10 دن کا رمضان ہو کے رکھے۔ 10 دن کی تراویح کن لوگوں کے لیے ہیں؟ علماء سے معلوم کرو۔ 10 دن کے بعد لوگ تراویح نہیں پڑھتے۔ 10 دن کا قرآن سن لی ہم، 10 دن کا رمضان ہو کے رکھے۔ 29ویں شب میں قرآن تکمیل کرنا چاہیے۔ 29ویں شب پورے مہینے تراویح پڑھنا ہے۔ 10 دن کی تراویح ان لوگوں کے لیے ہے جو سفر میں جانے والے ہیں یا اور کوئی تقاضا ہے ان لوگوں کے لیے۔ ہم تو لوگ مقام پہ رہنے والے، انہیں بتاؤ، امت کو بتاؤ 10 دن کی امت رمضان میں کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ 10 دن کے بعد تراویح نہیں پڑھے، کون ان کے ذمہ دار ہے؟ 10 دن کی تراویح کن لوگوں کے لیے؟ جو سفر میں جانے والے ہیں یا کوئی تقاضا ہے یا مقام پہ نہیں رہنے والے، ایک جگہ تراویح نہیں پڑھ سکتے۔ لیکن میرے بھائیوں دیکھنے میں یہ آتا ہے 10 دن کے بعد لوگ تراویح نہیں پڑھتے۔ 10 دن کا ہم نے قرآن سن لیا، ہماری تراویح کی چھٹی ہوگی۔ حالانکہ تراویح چھوڑنے والے کو امام کو چاہیے کہ ان سے قتال کرے، ان کو جا کے دعوت دے، ان کو سمجھائے۔ اس لیے میرے بھائیو رمضان کی راتوں میں ایمان اور یقین کے ساتھ ہم عبادت کریں گے، اللہ اگلے پچھلے ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ استقبال رمضان کس کو کہتے ہیں؟ علماء نے لکھا ہے کہ دیکھو رمضان سے پہلے چند کام کرنا۔ کیا کرنا ہے جی بھی؟ چند کام۔ سب سے پہلے تو ہمیں دعا کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہ ایک دعا سکھلاتے تھے، جیسے قرآن کی آیت سکھلائی جاتی آپ ایسے دعا سکھاتے تھے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمہ لنا متقبلا۔ عربی کی دعا ہے، اردو ترجمہ ہے، اے اللہ ہمارے لیے رمضان کو سلامتی والا بنا دیجئے، اے اللہ ہمیں رمضان کے لیے سلامتی والا بنا دیجئے، اور سلامتی والا بنا کر ہمارے رمضان کو قبول فرما دیجئے۔ یہ دعا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام رمضان کے آنے سے پہلے صحابہ رضی اللہ عنہ کو یہ دعا سکھلاتے تھے کہ اللہ سے مانگو یہ دعا، اللہم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمہ لنا متقبلا۔ اللہ سلامتی والا بنا دیجئے، سلامتی ہوگی، صحت ہوگی تو سارے اعمال ہوں گے میرے بھائی۔ ایک تو میرے بھائیوں ہمیں دعا کرنا، اور دوسرے میرے بھائیوں رمضان المبارک سے پہلے علماء نے لکھا ہے ہمیں جن جن چیزوں کی ضرورت ہے استعمال کی، کھانے پینے کی، ہم آنے سے پہلے ہی ساری چیزوں کا انتظام کر لیں۔
جو ہمارے لیے ضرورت کی چیزیں گھر کے اندر ہے، راشن پانی پہلے سے انتظام کر لینا چاہیے، تاکہ ہمارا جو ہے وقت بازاروں میں دکانوں میں ضائع نہ ہو، کم سے کم وقت ہمارا دنیا پر لگے اور زیادہ سے زیادہ وقت تلاوت میں، ذکر میں۔ سارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں 63 قرآن پڑھتے تھے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ رمضان میں روزانہ 1 قرآن اور 10 پارے پڑھ لیا کرتی تھی۔ اب تو نظر بھی نہیں آ رہا مسجد میں قرآن بیٹھ کے کوئی لے بیٹھے، ہم اپنے بچپنے میں دیکھتے تھے، اب تو کوئی نظر بھی نہیں آ رہے مسجد میں کہ قرآن لے کر بیٹھو، قرآن پڑھو۔ کم سے کم رمضان میں 3 دور تو کرو آپ، پہلے عشرے میں، دوسرے عشرے میں، تراویح کے علاوہ 3 قرآن تو مکمل کرو آپ۔ نہیں آتا تو سیکھو قرآن۔ تو رمضان سے آنے سے پہلے میرے بھائیوں جو ضرورت ہے زندگی پہلے سے ہم انتظام کر لیں۔ ہاں جن چیزوں کی سخت ضرورت ہے تو جتنا ہو سکے کم سے کم ہمارا وقت وہاں لگے اور زیادہ سے زیادہ وقت ہمارا عبادت میں، تلاوت میں، دعوت کے کام میں اور سارے اعمال کے اندر ہمارا۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں رمضان کے آنے سے پہلے ہمیں اللہ کے سامنے توبہ کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے جی؟ اللہ کو توبہ بہت پسند ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، توبہ کرنے والا ایسا جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی۔ التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا حبیب ہو جاتا ہے، اللہ کا بندہ ہو جاتا ہے۔ حدیث کے اندر ہے ایک آدمی جنگل میں جا رہا ہے اور سواری اونٹنی ساتھ میں، غلہ ہے، ساری چیزیں ہیں، اور تھوڑا دوپہر میں لیٹا وہ اور اس کی سواری کہیں نکل گئی، آنکھ کھلی، پریشان ہو گیا، میرا سارا غلہ تھا، کھانے پینے کی چیزیں، پریشان ہو گیا۔ اچانک اس کی اونٹنی نظر آئی تو بتاؤ کتنی خوشی ہوگی بھائی۔ اللہ تعالیٰ اس بندے سے اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں جو اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے۔ اللہ 11 مہینے میرے گزر گئے، اللہ تو مجھے معاف فرما۔ توبہ کرنے والے سے اللہ ایسا خوش ہوتے ہیں۔ کسی کا نکاح ہو گیا، 10 12 15 سال ہوئے، بچے نہیں ہوئے، اس کے بعد ایک امید لگ گئی، عورت حاملہ ہو گئی، سارا گھرانہ، سارا خاندان خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ اس بندے سے اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں جو اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے۔ بنی اسرائیل میں 2 بھائی تھے، ایک عابد تھا اور ایک گناہ گار تھا، دونوں بھائی تھے۔ عابد گناہ گار سے کہتا کہ اللہ تجھے معاف نہیں کریں گے، اللہ تیری بخشش نہیں کرے، کہتا کہ خلینی و ربی، مجھے میرے رب کے حال پہ چھوڑ دو۔ ایک مرتبہ وہ عابد کہنے لگا واللہ لا یغفرک، اللہ کی قسم اللہ تیری مغفرت نہیں کریں گے۔ عابد نے اپنے بھائی سے کہہ دیا جو گناہ گار تھا، اللہ کی رحمت کو جوش آیا، اللہ نے فرمایا میری رحمت سے تم نے مایوسی دلا دی۔ اس عابد کو اللہ نے جہنم میں داخل کر دیا اور اس گناہ گار کو اللہ نے جنت کے اندر داخل کر دیا۔ کہ اللہ کی رحمت سے امید لگائے ہوئے، کوئی گناہ کرتا نہیں اس سے گناہ ہو جاتا ہے۔ گناہ سے نفرت کرنا ہے، گناہ گار سے نفرت نہیں کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اے اللہ آپ کو اگر کوئی آپ کا نیکوکار بندہ پکارے آپ کیا جواب دیتے؟ تو اللہ پاک کہتے ہیں لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر۔ اگر کوئی روزے دار پکارے آپ کیا جواب دیتے؟ کہتا ہیں لبیک یا عبدی۔ کوئی زاہد پکارے، نیکوکار، متقی، پرہیزگار، تو میں کہتا ہوں لبیک یا عبدی، میرے بندے حاضر ہوں۔ اے اللہ اگر آپ کو کوئی گناہ گار، نافرمان، سرکش پکارے آپ کیا جواب دیتے؟ لبیک 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 یا عبدی، 3 مرتبہ اللہ کہتے میرے بندے میں حاضر ہو، میرے بندے حاضر ہو، میرے بندے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ ایسا کیوں؟ تو اس عابد کو اپنی عبادت پہ فخر تھا، اس نمازی کو اپنی نماز پہ فخر تھا، اس روزے دار کو اپنے روزے دار پر فخر تھا، لیکن اس گناہ گار کو میری رحمت سے امید تھی، میری رحمت میرے غصے سے بڑی۔ تو رمضان کے آنے سے پہلے ہم اللہ کے سامنے سچی پکی توبہ کریں۔ توبہ کے اندر میرے بھائیوں 6 چیزیں حضرت علی رضی اللہ نے 6 چیزیں بتائی، ندامت ہو، شرمندگی ہو، اور اللہ کا حقوق اگر چھوٹا اسے پورے کرو، نمازیں چھوٹ گئی قضا عمری کرو، بندوں کا حق ہے تو معافی تلافی کرو۔ رمضان کے آنے سے پہلے کسی سے بات چیت بنے، اپنا دل صاف کر کے جاؤ، اپنا دل صاف ہونا ہے، قلب سلیم چاہیے۔ کیا چاہیے؟ قلب سلیم چاہیے کہ رمضان سے پہلے اپنا دل صاف کر لو۔ کہتے کہ اللہ کا بندہ کسی سے بات چیت بند ہے، کسی سے میرے لڑائی جھگڑا ہو گیا، کسی کے ہم نے پیسے لے لیے، کسی کی زمین ہڑپ کر لی، رمضان سے پہلے ہمارا معاملہ سب سے صاف ہے۔ اللہ کے بھی حقوق ادا کرنا ہے اور اسی طرح بندوں کے بھی رمضان کے آنے سے پہلے بندوں کی بھی حقوق معافی کرا لینا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک نوجوان آیا، اس نے کہا وا ذنوبا وا ذنوبا وا ذنوبا، ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا بات ہے رسول اللہ، میں برباد ہو گیا،
آپ نے فرمایا بیٹھو پریشان مت ہو، آپ نے ایک دعا سکھلائی، بڑی جامع دعا ہے، 3 مرتبہ آپ نے پڑھائی اور پڑھا کر فرمایا جاؤ اللہ نے تمہارے گناہ معاف کر دیے۔ اللہ نے چھوٹی سی دعا، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی، پڑھو اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجا عندی من عملی، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجا عندی من عملی، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجا عندی من عملی۔ ہو سکتا ہے اللہ کو ہمارا پڑھنا قبول ہو جائے، اللہ ہماری مغفرت کرے۔ یا رسول اللہ میں برباد ہو گیا، میرے گناہ، آپ نے یہ دعا پڑھا کر فرمائی جاؤ اللہ نے تمہاری مغفرت کر دی، اللہ نے تمہارے گناہ۔ تو رمضان سے پہلے کیا کرنا ہے ابھی؟ اللہ کے سامنے معافی تلافی کرنا، اللہ کے سامنے توبہ کرنا، استغفار کرنا۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں رمضان کے اندر کم سے کم ہم داڑھی کا تو اہتمام کریں۔ کتنا بڑا گناہ ہے داڑھی کا کاٹنا میرے بھائی، لوگ رمضان میں بھی داڑھی کاٹتے، کتنی بڑی اہم سنت ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس مہینے کی برکت سے پوری زندگی توفیق دے۔ یہ ہمہ وقتی گناہ ہے میرے بھائی۔ تو رمضان کے اندر کم سے کم ہم داڑھی کا اہتمام، ہمارا پائجامہ پینٹ ٹخنوں سے اوپر ہو رمضان کے اندر، کچھ تو نظر آئے کہ رمضان کا مہینہ چل۔ اور اللہ کے لیے میرے بھائیوں رمضان کے مہینے میں بھی بڑے افسوس سے کہا جائے روزے رکھے، تراویح پڑھی، اب جا کے عشاء کے بعد ٹی وی کے سامنے بیٹھ گئے، ساری روزی کی نورانیت ختم ہو گئی، ساری تراویح کی نورانیت ختم ہو گئی کہ ٹی وی کے سامنے سارا گھرانہ بیٹھا ہو۔ اللہ کے لیے علماء نے لکھا کہ گھر میں تو ٹی وی رکھنا ناجائز، حرام ہے، جائز ہی نہیں گھر میں ٹی وی۔ اللہ کے واسطے کم سے کم اس ایک مہینے میں تو اس شیطان کو بند کر دو اللہ کے لیے۔ علماء نے لکھا ایک مرتبہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور ایک گھر میں مہمان آئے، ماں نے اپنی بیٹی سے کہا بیٹی گھر میں مہمان آنے والے ہیں، افطاری کی تیاری کرنی ہے، تم میری مدد کرو، میرا ساتھ دو۔ اور بیٹی بھی روزے دار ہیں، کہنے لگی نہیں ٹی وی پہ خاص پروگرام آ رہا ہے، میں اس کو دیکھ رہی ہوں۔ ماں سمجھاتی رہی، ماں بلاتی رہی، بیٹا آ جا بیٹا آ جا۔ اب اس نے کیا کیا، وہ ٹی وی لے کر گھر کے اوپر کمرے میں چلی اور وہاں دیکھنے لگی دروازہ بند کر کے۔ ماں سے جتنا ہو سکا، اور ماں نے افطاری کی تیاری کر لی، افطار کا وقت ہو گیا، مہمان دسترخوان پر پہنچ گئے، اور شوہر سے کہا جاؤ تم اپنی بیٹی کو بلا کر لاؤ، وہ بھی روزے دار ہے تاکہ افطار کر لے۔ والد پہنچے، دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھلنے کے لیے تیار، کافی دیر ہو گئی۔ اس کے بعد میرے بھائیوں دروازہ کھولا گیا تو دیکھا کہ نوجوان لڑکی وہ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں ٹی وی کے سامنے مری پڑی، اس کا انتقال۔ اب اس کی میت کو اٹھنے کے لیے تیار نہیں، کئی ٹن وزنی ہو گئی۔ کسی نے ٹی وی کو اٹھایا، اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ بتا دیتے، اس کا جنازہ اٹھاؤ، اس کو نیچے لے کر غسل دیے، کفن پہنائے، جنازے کی نماز پڑھی۔ اب قبرستان لے جا رہے، ڈولے میں جنازے میں، اب اس کا جنازہ اٹھنے کے لیے تیار نہیں، اس کا ڈولا کئی ٹن وزنی ہو گیا، اور کسی نے ٹی وی کو اٹھایا تو اس کا جنازہ اٹھا۔ اس طرح قبرستان رمضان کے مہینے میں اس کا جنازہ جا رہا ہے، آگے ٹی وی اور پیچھے جنازہ۔ قبرستان پہنچ گئے اور مٹی دے دی، لوگوں نے کہا چلو اس ٹی وی کو واپس لے کر چلو۔ جیسے لے جانے لگے ٹی وی کو اٹھا کر، اس کی میت قبر میں سے نکل کے اوپر آ گئی، پہلی مرتبہ، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، آخر کار اس نوجوان لڑکی کو ٹی وی کے ساتھ دفن کرنا پڑا۔ ٹی وی کے ساتھ کہ رمضان میں مسلمانوں کے گھروں سے گانے کی آوازیں، ٹی وی کی آواز۔ اللہ کے واسطے میرے بھائیوں رمضان میں تو اس شیطان کو بند کر دو اللہ کے۔ تو میرے بھائیوں جس طرح رمضان کا مہینہ یہ عبادت کا ہے، اسی طرح یہ دعوت کا مہینہ ہے۔ غزوہ بدر اس میں پیش آیا، اللہ کی غیبی مدد نازل ہوئی، فرشتوں کا نزول ہوا۔ یہ دعوت کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو تھکانے کا مہینہ ہے۔ ہم مہینے میں 6 روزہ ایک لگاتے، رمضان میں کم سے کم 3 عشروں میں 3 جو ہے 6 روزہ کا اہتمام، ہر مسجد میں، ہر گاؤں میں اعتکاف کا اہتمام، 10 دن کا اعتکاف بہت ضروری ہے۔ اگر ایک آدمی بھی گاؤں میں مسجد میں نہیں بیٹھے گا 10 دن کے اعتکاف میں، سارا محلہ سارا گاؤں گناہ گار ہوگا، سارے لوگ گناہ گار ہوں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ہر سال آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے، 20 دن خوب تھکاؤ، آخری عشرے میں اعتکاف کا اہتمام۔ ایک بھی آدمی نہیں بیٹھے گا تو پورا محلہ پورا گاؤں گناہ گار ہوگا۔
تو رمضان کا مہینہ یہ دعوت کا بھی مہینہ ہے، اس لیے اللہ کا شکر ہے اللہ نے اس کام میں لگایا، اس کام میں ہماری حفاظت ہے، اس کام میں ہماری نجات ہے، اس کام میں ہماری ہدایت ہے، اور یہ کام ہمارا مقصد حیات ہے۔ زمانے کے فتنوں سے بچنا مشکل نہیں، ناممکن ہے، سوائے دعوت اللہ کے۔ تمام مشائخ کا متفقہ فیصلہ ہے، جتنا دین وجود میں آ رہا ہے یہ سب دعوت اللہ کی برکت ہے۔ مدارس کا، مساجد کا، مکاتب کا، خانقاہوں کا، علماء کا، حفاظ کا، یہ سب دعوت اللہ کی برکت ہے، اور یہ کام ہمارے مقصد ہے، اس کام میں ہماری نجات ہے۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ایک آدمی دن میں روزہ رکھے، رات بھر عبادت کرے، روزانہ ایک قرآن شریف پڑھے، جو اس کو ثواب ملے گا، اور دوسرا آدمی اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے، اس کو جو ثواب ملے گا اس کا ثواب زیادہ ہے، اس لیے کہ دین کو پھیلانے کے لیے اللہ کے راستے میں دین کو پھیلانے کے لیے نہیں، اپنی قربانیوں کو بڑھانا ہے۔ دین چلا ہے قربانیوں سے، چلے گا قربانیوں سے، چمکے گا قربانیوں سے، اور زندگیوں میں آئے گا قربانیوں سے۔ میرے بھائی، آج امت بے دینی کے گھڑے میں گری ہوئی، امت کو لانے کی ضرورت ہے، سنبھالنے کی ضرورت ہے، فتنوں کا زمانہ ہے، خوشامد کرنے کی ضرورت۔ ایک آدمی بیمار ہو گیا اور بیماری کی حالت میں انتقال ہو گیا تو جنت میں جائے گا، ایک بے نمازی نماز چھوڑ کے دنیا سے جائے گا، ہمیشہ کی جہنم میں جائے گا۔ چلو پھرو گلیوں میں، بازاروں میں، ہوٹلوں میں، ایک ایک کی خوشامد کر کے ایک ایک کو مسجد میں لے کر آ۔ یہ وہ مبارک کام ہے، یہ وہ مبارک محنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو اس محنت پہ تیار کیا تھا، اور صحابہ رضی اللہ عنہ اس محنت کو لے کر ساری دنیا میں چلے تھے۔ زمین کے حصے ختم ہو جاتے تھے، صحابہ کے جذبے ختم نہیں ہوتے تھے۔ کاش اس سمندر کے آگے بھی اگر کوئی مخلوق ہوتی تو وہاں بھی ہم اللہ کے اس دین کلمے کو لے کر چلے گئے۔ اس لیے بھائیو، نیت کرو، ارادہ عزائم کرو۔ اب تک جن بھائیوں کے 4 مہینے نہیں لگے وہ 4 مہینے کے لیے بتاؤ، 4 مہینے لگے، آگے کی